الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال. قابل احترام سامعین حضرات، یہ سوال و جواب کی ایک نشست رکھی گئی ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا گیا اور میں قطعاً اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا، لیکن محض ساتھیوں کے اصرار کی بنا پر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ ایک کڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے۔ ذکر سے مراد قرآن و حدیث ہے، یعنی ان سے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے سکے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں کچھ ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں سوال کے حوالے سے، کہ سائل کی یہ ذمہ داری ہے کہ سوال کرنے کے لیے ہر کس و ناکس کا انتخاب نہ کرے، بلکہ اہل ذکر کا انتخاب کرے، اور سوال میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے۔ یہ شرط نہ ہو کہ اس کا جواب فلاں فقہ کی روشنی میں یا فلاں کی رائے کی روشنی میں دیا جائے، ورنہ اہل الذکر کی قید کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں سوال ہو اور اسی روشنی میں جواب دیا جائے، تو یہ ایک ذمہ داری جس کو پورا کرنا ضروری ہے، سائل کے لیے بھی اور جواب دینے والے کے لیے بھی۔ اور دوسری چیز، ان کنتم لا تعلمون، سوال تب کرو جب تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو۔ اگر علم ہو تو پھر سوال نہ کرو، محض کسی کا امتحان لینے کے لیے اور کسی کو آزمانے کے لیے کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ امیر عمر کے دور میں ایک شخص نے اسی طرح ان سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ یہی سوال میں نے فلاں سے کیا تھا، ان کا جواب یہی تھا جو آپ نے دیا ہے۔ تو امیر عمر نے اسے درے سے مارا تھا کہ جو سوال تم کر چکے ہو اور جواب تمہیں مل چکا ہے تو وہ تم نے مجھ سے کیوں کیا؟ تو یہ علم اگر نہ ہو تو پھر سوال کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں کچھ ذمہ داریاں مذکور ہیں۔ بہرکیف سوال کرنا یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الا سألوا انما شفاء العی السؤال، کہ انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ ایک مریض کی شفا سوال کرنے میں ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک جہادی سفر میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا اور ایک صحابی زخمی تھا۔ رات وہ سویا
تو اسے غسل کی حاجت ہو گئی. اب فجر کے ٹائم اٹھا اور جو آس پاس کچھ ساتھی تھے، نبی علیہ السلام دور تھے، انہی سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میرا سر زخمی ہے، کھلا ہوا ہے، اگر میں غسل کروں گا تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. مگر ان صحابہ نے کہا کہ غسل کرنا فرض ہے، تمہیں کرنا پڑے گا. اس نے کر لیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا سألوا، انہوں نے سوال کیوں نہ کیا، یعنی اس سے جو جواب دینے کا اہل ہے. انما شفاء العی سوال، بلا شبہ ایک مریض کی شفا سوال کرنے میں ہے. تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ سوال کس سے کیا جائے، جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں جو اعلم الامت ہے، جو زیادہ علم رکھنے والا ہے اور زیادہ بصیرت رکھنے والا ہے، اس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے. اس مجلس میں نبی علیہ السلام موجود تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے کی بجائے اپنے آس پاس ساتھیوں سے پوچھ لیا اور نتیجہ آپ نے سن لیا. تو ان نصوص سے کچھ ذمہ داریاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمیشہ ملحوظ رکھیں. بہرکیف سوال کرنا یہ طلب علم ہے، اس کے لیے گھر سے آنا اور کسی مفتی کا قصد کرنا تاکہ اس سے علمی تشنگی بجھائی جائے اور سیرابی حاصل کی جائے، یہ ایک بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کسی راستے پر چلے اور اس کا مقصد طلب علم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یقیناً ہمارا یہ یہاں آنا طلب علم ہی کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت اس حدیث کے بمصداق ہمارے لیے سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. اور جو آداب ہیں سوال کے تعلق سے، اللہ رب العزت ہمیں انہیں ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جواب کے تعلق سے مجھے استقامت دے اور میری زبان کو لغزش سے اور غلطی سے محفوظ رکھے، اور ایک صحیح علم آپ تک پہنچانے کی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. کوشش یہ ہوگی کہ درست کتاب و سنت کے مطابق بات کی جائے، تاہم ہر صحیح جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور ہر میری غلطی شیطان کی طرف سے ہے. اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین خالص پر قائم رکھے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پہلا سوال طہارت اور نماز کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کو پیشاب یا پخانے کی نالی لگی ہوئی ہو اور وہ ایک جگہ میں جمع ہو رہا ہو، اس طرح وضو کے بعد اور نماز کے دوران کیا اس جگہ میں پیشاب یا پخانے کی موجودگی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کیا وضو قائم رہے گا؟ اس شخص کو ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کر کے وہ نماز میں داخل ہو جائے، شروع کر دے. اس کے بعد چاہے اس کے پیشاب یا قطرے کی شکل میں خارج ہوتا رہے اور وہ ایک تھیلی میں جمع ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر نماز کے لیے مستقل وضو کرنا پڑے گا. باقی رہا یہ اشکال کہ یہ تھیلی اس کے ساتھ ہی رہتی تو اس کو ساتھ رکھ کے نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اضطراری شکل ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور اس کا اصل احادیث میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ صحابیہ تھی اور ان کی بہن زینب بنت جحش، دونوں بہنوں کو ایک مرض تھا، استحاضہ کا مرض. یعنی ماہواری تو آتی تھی لیکن ماہواری کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد انہیں فساد عروق سے خون بہتا رہتا تھا اور بہت ہی پریشان تھی. بلکہ حمنہ بنت جحش کا بیان ہے کہ بعض اوقات خون اتنا کثیر مقدار میں بہتا کہ لوٹا بھر جاتا. تو پھر یہ پریشان ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں نماز کا کیا کروں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سختی سے زیر جامہ کچھ لباس پہنو، روئی اچھی مقدار میں رکھ کے اور اچھی طرح باندھ کر نیچے کپڑا کس لو، اوپر اپنا نارمل لباس پہن لو، اور ہر نماز کے لیے تم وضو کرو اور نماز پڑھتی رہو۔ تو اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ نماز کے دوران اگر خون بہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور چونکہ وہ خون اس کے ساتھ ہی اور یہ ناپاک خون ہے، اور اس جو نیچے اس نے زیر جامہ پہنا ہوا ہے اسی میں سارا خون جمع ہے، تو خون کے ساتھ ہی وہ نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو دریں صورت جو سائل کا سوال ہے اس میں چونکہ اضطرار ہے لہذا مجبوراً یہ نماز اس کی درست ہوگی، اور ہر نماز کے لیے مستقل اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ اعلم۔ سوال نمبر 2، کیا یہ بات درست ہے کہ سعودی عرب میں صلاۃ تسبیح نہیں پڑھی جاتی؟ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، باقی صلاۃ التسبیح ثابت ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے، اور اس روایت کو علماء نے حسن درجے کا قرار دیا ہے، اور تقریباً 14 صحابہ سے یہ روایت ملتی ہے۔ تو ان احادیث کا مجموعہ حسن درجے تک پہنچتا ہے تو نماز تو ثابت ہے، لیکن جماعت کا اہتمام کرنا، اس کے لیے اعلان کرنا کہ فلاں مقام پر تسبیح کی نماز ادا ہوگی، یہ سب چیزیں بدعت ہیں اور نبی علیہ السلام کے عمل سے اور قرون اولیٰ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے علم کے مطابق جماعت سے یہ نماز کہیں بھی نہیں ہوتی، باقی فرداً لوگ پڑھتے ہوں گے کیونکہ سنت سے یہ نماز ثابت ہے۔ اللہ اعلم۔ سعودی عرب اور پاکستان میں لیلۃ القدر کی 7 راتیں الگ الگ شمار ہوتی ہیں، تو اس صورت میں لیلۃ القدر کی رات کون سی ہوگی؟ اپنے چاند کا اعتبار ہم کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا، من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے۔ تو مہینے میں موجودگی یہ چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، صوموا لرؤیتہ، کہ تم چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو۔ تو اپنے چاند کا ہم اعتبار کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق۔ اگر مطالعے کے اختلاف کی بنا پر کہیں چاند پہلے نظر آ گیا یا کہیں بعد میں نظر آ گیا تو ان کی لیلۃ القدر ان کے حساب سے ہوگی اور ہمارے حساب سے ہوگی۔ یعنی ہر مقام پر چونکہ حکم اللہ رب العزت کا موجود ہے اور چاند ہی کا اعتبار ہے ان تمام عبادات کے لیے، تو ہم اس چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھیں گے، اور ہماری تاریخوں کے مطابق جو شب قدر بنے گی، جو طاق راتیں انہی میں شب قدر آئے گی، اور کہیں اگر ایک آدھ دن کا فرق ہے تو وہاں لیلۃ القدر کا آنا ان کے مطلع اور ان کے چاند کے حساب سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمت میں کوئی تنگی نہیں ہے، یا تو ہر مقام کا اپنا حساب ہے اور شب قدر کا بھی اپنا تاریخوں کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ اور نومولود کے کام میں آذان اور تقریر کہی جاتی ہے، اس کی صحیح حیثیت ہے؟ کچھ احادیث سے اذانوں کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ ان کی سند میں کلام ہے، لیکن امت کا عمل اس پر موجود ہے، اس لیے اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی۔ کیا بچے کے پیدائشی بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا شرعاً ثابت ہے؟ ہاں، یہ حدیث موجود ہے، یعنی اس کے 7ویں دن اس کے بال اتارے جائیں اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دی جائے، یہ حدیث ثابت ہے، اور یہ عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ نے کیا حسنین کی پیدائش پر، اور اس کا فائدہ واللہ عالم یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل سے اس بچے کو بلاؤں سے تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ ابدال اور قلندر ان الفاظ اور الفاظ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تشریح ملتی ہے؟ نہیں، یہ غوث عربی لفظ ہے، لفظ تو موجود ہے، جس نبی علیہ السلام کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نستغیث کا مادہ غوث ہے، غوث کا معنی مدد، نستغیث کا معنی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو غوث کی کوئی حقیقت اگر ہے تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کی جائے سارے امور میں،
اس معنی میں تو یہ لفظ موجود ہے، لیکن جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں غوث ہے اور فلاں غوث اعظم ہے، یہ خالص شرک ہے اور اس کا ثبوت قطعا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی مدد کرتا ہے اور وہی وکیل ہے، کارساز ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ دعا برحمتک نستغیث، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ بار بار آپ دہراتے ہیں، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو لفظ غوث عربی لفظ ہے، مدد کے معنی میں مدد کس سے طلب کی جائے؟ اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جتنے امور ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک امور فوق الطاقہ ہوتا ہے اور ایک تحت الطاقہ۔ ایک امر وہ ہے جس میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ ایک مدد ہے، مگر یہ بندے کی طاقت کے تحت ہے۔ اور ایک امر ہے فوق الطاقہ، یہ بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، ان امور میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جو تحت الطاقہ جو امور ہیں، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا یا کسی کے ساتھ تعاون کر دینا، یہ بندہ کرتا تو ہے مگر توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اس طرح لفظ قطب، یہ قاف توئے اور با، یہ عربی لفظ ہے۔ قطب بولتے ہیں وہ ایک لکڑی یا لوہے کا جو سوا ہوتا ہے، جو چکی میں گاڑا جاتا ہے اور چکی کے پارٹ اس لوہے کے سوئے میں سے منسلک ہوتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ تو وہ جو لوہے کا سوا ہے وہ اس چکی کا محور ہے، دونوں پارٹ اسی کے ساتھ گھومتے ہیں، یہ قطب کا معنی ہے۔ تو لفظ تو عربی ہے، موجود ہے، لیکن جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں وہ شرک ہے کہ فلاں قطب ہے یا فلاں قطب عالم ہے، بڑا شرک ہے۔ یعنی قطب عالم کا معنی یہ ہے کہ فلاں شخص کی حیثیت یہ ہے کہ پوری دنیا کا محور ہے، وہ دنیا اس پر قائم ہے، اس پر گھوم رہی ہے، اس پر چل رہی ہے۔ حالانکہ دنیا قائم ہے صرف اللہ کی توفیق سے، دنیا چل رہی ہے اللہ کے چلانے سے۔ کوئی ایسا اس معنی میں قطب نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کا محور ہو اور دنیا اس پر قائم ہو اور اس کے ساتھ معلق ہو اور اس کے ذریعے گھوم رہی ہو یا اس کے ساتھ گھوم رہی ہو، یہ سب کا سب پرلے درجے کا شرک ہے۔ لفظ ابدال، یہ لفظ بھی عربی لفظ ہے، بعد لام اس کا مادہ ہے، اور بدل کا معنی یعنی کوئی چیز تبدیل کرنا، ایک چیز تبدیل کر کے دوسری چیز اس کی جگہ لانا، تبدیلی، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ابدال بدل کی جمع ہے، ابدال بدل کی جمع ہے تبدیلی کے معنی میں، لیکن یہ ثابت ہے ابدال، دنیا میں ابدال ہوں گے، جس میں ابو داؤد کی حدیث نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کچھ قوموں سے جنگیں ہوں گی اور پھر شام سے کچھ ابدال آئیں گے اور کچھ اصائب آئیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ تو ابدال کا ذکر ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الابدال فی امتی 30، ابدال میری امت میں 30 ہوں گے۔ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن ابو داؤد کی وہ حدیث مقبول ہے، اس کی سند ثابت ہے۔ تو شام سے ابدال کا آنا اور لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا نبی علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہے۔ ابدال کا معنی کیا ہے؟ ابدال کا معنی جماعت الصالحین، نیک لوگوں کی جماعت، نیک لوگوں کی جماعت۔ یہ جماعت 1 2 یا 8 10 یا جتنے بھی اللہ چاہے ہر وقت ہر دور میں موجود ہوں، جہاں بھی ہوں، کسی بھی مقام پر۔ ایک اگر فوت ہوگا دوسرا اس کی جگہ پر قائم ہو جائے گا، اللہ اس کو پیدا کر کے کھڑا کرے گا۔ یعنی جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ایک فوت ہوگا دوسرا آ جائے گا۔ تو چونکہ دوسرا اس پہلے کی جگہ آئے گا، اس کو بدلہ بولتے ہیں، اس کے بدلے میں آنا، اس کے عوض میں آنا، اس لیے ابدال کو ابدال کہا جاتا ہے۔ تو ابدال کا معنی جماعت الصالحین، نیک لوگوں کی جماعت۔
تو نیک لوگ ہر وقت موجود ہیں اور ہر وقت موجود رہیں گے. تو یہ اتنا ذکر احادیث سے ملتا ہے. باقی ابدال کے بارے میں جو تصور لوگوں نے قائم کر رکھا ہے وہ تصور باطل ہے. وہ صرف نیک لوگ ہیں، جیسے نیک ہوتے ہیں ویسے. نیک کون ہے؟ جس میں تقویٰ ہو، عقیدہ ہو، منہج کی پابندی ہو اور زہد ہو، ورع ہو، اچھے اخلاق ہو. یہ سب صالحیت ہے. تو بس یہ ابدال. باقی ان کے بارے میں عقیدے رکھنا کہ وہ دنیا کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک اس کونے میں ایک اس کونے میں، اور سب نے چاروں طرف سے دنیا کو اٹھایا ہوا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو صالحین کا دنیا میں موجود ہونا ہمارا ابدال یہ ثابت ہے. لیکن جو تصورات ہم نے ابدال کے بارے میں قائم کیے ہیں وہ سارے کے سارے باطل. باقی قلندر تو عربی لفظ ہو سکتا ہے، اور جو لوگ ہمارے معاشرے میں جو لوگ بندر میں جاتے ہیں انہیں قلندر کہا جاتا ہے. تو لوگ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ دنیا میں 2 قلندر ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 قلندر ہے، کوئی کہتا ہے 3 قلندر ہے. یہ 2.5 پتہ نہیں کیسے ہوتے. تو یہ تصورات سارے باطل. پوری کائنات وہ نیکی اور تقویٰ کے کسی معیار پر پہنچ جائے، سب اللہ کے بندے اور اللہ کے فقیر ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں. کسی میں کسی قسم کے تصرف کی کوئی طاقت نہیں اور کوئی صلاحیت نہیں. اس تعلق سے کسی کو غوث کہنا، قطب کہنا، ابدال کہنا، قلندر کہنا، یہ سب چیزیں خلاف کتاب و سنت، خلاف عقیدہ اور خلاف توحید. اللہ تعالی ہمیں عافیت دے اور سچے عقیدے پر قائم رکھے. اگر کسی فوری عہدے کا مسئلہ درپیش ہو اور فیصلہ بھی فوری کرنا ہو، استخارے کے لیے وقت بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. مثلا جو استخارے کا مفہوم ہے کہ یا اللہ میرے لیے اس معاملے میں بہتر چیز کا انتخاب فرما دے. ایک چھوٹی سی دعا ہے اللہم اخر لی واختر لی. اس کی سند ضعیف ہے مگر اس کا معنی صحیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ یا اللہ اس معاملے میں میرے لیے بہتر چیز منتخب فرما دے اور بہتر چیز میرے لیے پسند فرما لے. تو یہ دعا کی جا سکتی ہے اگر فوری کوئی فیصلے کی نوبت آ جائے اور استخارے کی مہلت نہ ملے. البتہ اگر استخارہ کر لیا جائے، کیونکہ استخارے میں کوئی وقت نہیں لگتا، 5 منٹ 6 منٹ. اگر آپ باوضو ہیں 2 نفل پڑھ لیں، اس کو اختصار سے پڑھ لیں اور بعد میں استخارے کی دعا جو آدھے منٹ میں پڑھی جا سکتی وہ پڑھ لیں، تو اتنا وقت نہیں لگتا کہ بندہ سمجھے کہ مجھے اس میں بڑا وقت صرف ہو جائے گا. اگر اس کی بھی یعنی صورت نہیں بن رہی اور وقت نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس معاملے میں بہتر فیصلے کی توفیق دے دے اور اچھی چیز میرے لیے منتخب فرما لے. جو اللہم خیر لی واختر لی کا معنی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس کو مسنون سمجھ کر نہ پڑھے، مگر چونکہ معنی درست ہے تو یہ چھوٹی دعا پڑھ کر اللہ پر توکل کر کے اگر وہ مسئلہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کو کر گزرے. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کا بہترین کارساز ہے. کیا حکومت کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ خروج سراسر فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کا معنی بغاوت، خروج کا معنی بغاوت کہ ایک شخص حکومت وقت سے بغاوت پر اتر جائے اور اس کے قوانین کو پامال کرے، کوئی سمع و اطاعت نہ کرے اور پھر حکومت سے قتال اور لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائے. یہ سب خروج کے معنی ہیں جو کہ درست نہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کو جائز قرار دیا ہے 2 صورتوں میں. ایک کفر بواہ کا ارتکاب کہ جو حاکم وقت ہے اس سے کفر بواہ کا ارتکاب، کفر بواہ یعنی کھلم کھلا کفر، صریح کفر، ایسا کفر نہیں جسے کسی تعویل سے ثابت کرنا پڑے بلکہ کفر بواہ. اور دوسری بات یہ کہ عندکم فی ذلک من اللہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کے کفر ہونے پر بالکل ٹھوس اور چلی اور کھلم کھلی دلیل موجود ہے. اچھا یہ 2 صورت، یہ صورت ہے خروج کی. لیکن کیا اس صورت میں
فوری خروج کرنا پڑے گا؟ نہیں. تیسری بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ میرے اندر حکومت سے مقاومت کی طاقت ہے یا نہیں، مقابلے کی. کچھ علاقوں میں، جس میں ہم سوریہ کی مثال دیتے ہیں، حما کی، جہاں شیخ البانی رحمہ اللہ تھے، اور الجزائر کی مثال دیتے ہیں، وہاں کچھ لوگوں نے وقت کی حکومت سے خروج کیا. ان میں کچھ علماء بھی تھے، طلبۃ العلم بھی تھے، صالحین تھے، مگر چند دنوں کے اندر اندر حکومت نے اپنی پوری طاقت سے اسے کچل دیا، اور نتیجے میں بڑے بڑے علماء اس حادثے میں شہید ہوئے. اور جس طرح ایک بلڈوزر پھیر دیا جاتا ہے، اس طرح پھیر کر اس علاقے کو صالحین سے، علماء سے بالکل صاف کر دیا گیا. اب نتیجہ یہ کہ جو ایک دعوت کا ایک محال وہاں موجود تھا وہ بھی بند ہو گیا. کتاب و سنت کی دعوت، توحید کی دعوت، کوئی دعوت کا نام لیوا باقی نہ رہا. تو مقاومت ضروری ہے. اور چوتھی بات یہ کہ فتنہ نہ ہو کوئی، آپ کے خروج میں فتنہ نہ ہو، کیونکہ شریعت نے فتنے کو انتہائی بدترین قرار دیا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، زیادہ معیوب ہے. تو فتنہ بالکل نہ ہو، کیونکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ زیادہ ضرر کس مفسدہ میں ہے. اگر ہم حکومت کے معاملے میں خاموش رہیں، اپنی عبادات کریں، دعوت پیش کرتے رہیں، توحید بیان کرتے رہیں، ہم پر کوئی قدغن نہیں ہے، تو یہ آسان راستہ ہے. اس وقت تک بغاوت کا کوئی جواز نہیں ہے جب تک حکومت وقت آپ کی دعوت توحید کے راستے میں حائل نہیں ہوتی. اور یہ ایک نعمت ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں آپ توحید کا نام نہیں لے سکتے. تو جب تک آپ توحید بیان کر سکتے ہیں اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے دین کے شعائر پورے کر سکتے ہیں، تو اس وقت تک کسی بغاوت کا اور خروج کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور پھر تری صورت اگر فتنے کا امکان ہو کہ حکومت چوکنے ہو کر آپ پر حملہ کر دے، اور پھر بہت سے انتہائی معیوب واقعات بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو پھر یہ چیز شرعی مقاصد کے خلاف ہے. شریعت فتنے کو ختم کرنا چاہتی ہے، فتنے کو بھڑکانا نہیں چاہتی. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا معاملہ کھڑا نہ کریں جس سے عزت پامال ہوں اور جس سے جانیں تلف ہوں، اموال تلف ہوں، بلکہ اگر آپ سلامتی کے ساتھ اپنے دین پر چل رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تو اس صورت میں فتنے کا راستہ، خروج کا راستہ اختیار کرنا بالکل درست نہیں ہے اور شریعت کے مقاصد کے خلاف. کس جگہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد طلب اور ایک ہے جہاد دفع. جہاد دفع دفاعی جہاد، دشمن آپ کے علاقے میں آ جائے اور آپ اس کو نکال رہے ہیں، اس کو دفع کرنا چاہتے ہیں، اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یہ جہاد دفع ہے یا جہاد دفاع ہے. دوسرا جہاد جہاد طلب، کہ اپنے علاقے سے آپ نکل کر دشمن کے علاقے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے جنگ کرنے کے لیے، اور اس کو آپ آمادہ پیکار کرتے ہیں. یہ دونوں جہاد کی قسمیں ہیں. جہاد طلب کہ مسلمان کسی خطے میں اپنے علاقے سے نکل کر دشمن پر حملہ آور ہو، یہ کہیں بھی موجود نہیں. اس معنی میں جہاد کہیں بھی نہیں ہو رہا. دنیا میں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے وہ جہاد دفع کی حد تک ہے. مسلمان ہر مقام پر اپنا دفاع کر رہے ہیں. افغانستان ہو، کشمیر ہو، بوسنیا ہرزیگوینا، ایریٹریا یا اور بہت سے علاقے، وہاں جہاد دفع ہو رہا ہے. ہر مسلم علاقے پر کفار کا استعمار ہے اور کفار وہاں قابض ہونا چاہتا ہے، مظالم وہاں پر ڈھا رہا ہے اور مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں. تو دفاعی معاملہ بعض مقامات پر ہو رہا ہے، لیکن جہاد طلب دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا. تو دفاعی جہاد میں کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں ہے.
اس میں یہی ہے کہ آپ جس حد تک اپنا دفاع کر سکیں آپ کیجئے، اور آپ دیکھیں کہ فلاں مقام پر مسلمان مظلوم ہیں اور کفار ان پر ظلم کر رہے ہیں تو اپنی بساط کی حد تک آپ ان کی مدد کریں. تو یہ جہاد ہو رہا ہے، جہاد دفاع کی صورت میں، لیکن جہاد طلب کہیں نہیں ہو رہا. اور جہاد طلب کے لیے امارت شرط ہے، جہاد طلب کے لیے ایک خطہ ارضی شرط ہے، باقاعدہ آپ کی حکومت ہو، اس پر آپ کا نظام چلے، اور نظام بھی توحید کا اور سچا نظام، بالکل سچا حق کا نظام چلے، اور وہاں پورا دین اسلام آپ نافذ کر دیں، حدود اللہ قائم کر دیں، اللہ کی توحید قائم کر دیں، شرک کے اڈے مسمار کر دیں. اب جواز بنتا ہے کہ آپ دشمن پر حملہ کریں، کیونکہ اپنے علاقے کو آپ پاک صاف کر چکے، اپنے علاقے کو پاک صاف کر چکے. اب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم دوسرے علاقوں کو بھی پاک صاف کریں. اس کے لیے جہاد طلب ہے، خطہ ارضی کا ہونا، ایک امیر کا ہونا. لیکن جہاد دفاع میں کسی امارت کی شرط نہیں ہے، ہر شخص اپنی مقدور بھر اپنا دفاع کر سکتا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من قتل دون مالی فهو شہید، جو شخص اپنے مال کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. من قتل دون عرضی فهو شہید، جو اپنی عزت کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. من قتل دون اہلی فهو شہید، اور جو اپنے اہل کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. تو اس کو آپ نے شہادت کا مقام دیا ہے، اور یہ جہاد دفاعی کی شکل ہے. کیا ٹیلی فون پر روحانی علاج ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آج کل رواج چلا ہوا ہے کہ کسی کی ناک میں درد ہے یا ناک درد رہی ہے، جسم میں درد وغیرہ ہو جائے تو مولانا صاحب ٹیلی فون پر صحیح کر لیتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک دعا کا معاملہ ہے تو دعا کی تاثیر تو برحق ہے. ایک شخص جو مریض ہے وہ چاہے افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے اس کو صحت دے سکتا ہے، ایسا ممکن. باقی رہا دم کرنا، تو دم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ٹیلی فون پر آپ یعنی مریض پر پڑھ کر اس پر پھونک مار سکتے ہیں، تو دم بھی درست ہے. لیکن اس حد تک یہ معاملہ یہیں تک ہے، معاملہ یہیں تک ہے. باقی جن لوگوں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دکانیں سجائے بیٹھے ہیں اور ٹیلی فونوں پر یہ کام چلا رہے ہیں، ان کا طریقے واردات کیا ہے؟ ان میں سے بیشتر لوگ جادوگر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جو موکل ان کے تحت ہوتے ہیں جنات وغیرہ انہیں بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے وہ کام کرواتے ہیں، جو کہ سراسر سحر کا معاملہ ہے. تو یہ لوگ جو ایک شعبدہ باز اور اپنا ایک کاروبار چمکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اس شر سے بچنا چاہیے. ہاں اگر صالحین ہیں، متقی اور منہجی لوگ ہیں جو خالص کتاب و سنت کے ساتھ دم کرتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ عمل سحر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے استخارے کرتے ہیں اور اپنے ان موکلین کے ذریعے خبریں معلوم کرتے ہیں، اور ان کو استعمال کر کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ظاہری نفع پہنچا رہے ہیں، مگر ان کے ایمان کا ستیہ ناز کر رہے ہیں. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے فتنوں کے دور میں یہ کیفیت ہوگی کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا. اور وہ لوگ کافر ہو جاتا ہے جو اس قسم کے لوگوں سے رابطے کر کے اپنے لیے شفا حاصل کرنے کا انتظام کرتے ہیں. کیونکہ یہ عمل سحر ہے، اور سحر کرنا بھی کفر ہے، کرانا بھی کفر ہے، پڑھنا بھی کفر ہے، پڑھانا بھی کفر ہے. اور اگر کسی پر سحر ہو جائے تو اس سحر کو سحر سے توڑوانا بھی کفر ہے، ختم کروانا بھی کفر. تو انسان صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، یہ اس کا ایک مظہر جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، اس کا یہ مظہر ہے. لہذا آپ دعا کی حد تک کریں. اور سب سے نافع چیز یہ ہے کہ خود آپ دعا کریں، خود دعا کریں. اپنے مرض کے تعلق سے جو درد آپ کے دل میں ہے وہ کسی مولوی کے دل میں نہیں ہے. اس کا تو سارا درد اپنی جیب کی حد تک ہے کہ میں اس کی خدمت کروں گا اور میری جیب گرم ہوگی. اسے آپ کے درد کی کیا پرواہ؟ تو جو درد آپ کے دل میں ہے، اگر بچہ بیمار ہے اس کے تعلق جو اخلاص آپ کے دل میں ہے وہ کسی غیر کے دل میں نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العزت کسی شخص کو مرض دے کر اسے آزماتا ہے. میرا بندہ اب مجھے پکارتا ہے نہیں پکارتا،
تو یہ پکارنے کا وقت ہے، الہا کا وقت ہے، اللہ سے دعائیں کرو. اور یہ موقع بھی آپ مولویوں کو دے دیں کہ یہاں میں نے دعا نہیں کرنی، یہ کام مولوی ہی کریں، تو یہ ناکامی ہے، امتحان ہے، ناکامی. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے سورہ فاتحہ نعمت الرقیہ، سب سے بہترین دم، ام القرآن ہے، یہ ام القرآن، سب سے بہترین دم. کس کو یہ یاد نہیں؟ یہ دم کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور صحت دے گا. بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو حضرات بیرونی ممالک میں اپنی بہن یا بیوی کو لے جاتے ہیں اور وہاں بیوی کو بہن یا بہن کو بیوی باور کرواتے ہیں، تو اس بارے میں قرآن حدیث میں کیا حکم ہے؟ یہ ایک قسم کا غش یا دھوکہ ہے. اس سے اگر کوئی ذاتی مصلحت حاصل کرنا مقصود ہے، اس طرح کے مخالف کو اس کا نقصان ہے، تو پھر یہ ناجائز ہے. لا ضرر ولا ضرار، پھر یہ ناجائز ہے. یعنی کسی کو نقصان دینا اپنے فائدے کے حصول کے لیے ناجائز ہے. لیکن بعض اوقات ایک شخص اس کا محتاج ہوتا ہے، وہاں کیونکہ سکونت پذیر ہے اور وہاں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہے اور اس کے لیے یعنی بہن باور کرنا ضروری بن رہا ہے، تو پھر اسلامی بہن کی نیت کر کے، کیونکہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بہنیں ہیں، بیوی شوہر بھی ایک رشتے میں بیوی شوہر ہے، اسلامی رشتے میں بھائی بہن وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک باور کر کے اگر کسی کو نقصان نہیں ہو رہا اور اس کو اس عمل سے ایک مصلحت حاصل ہو رہی ہے، تو پھر یہ اس کا جواز بن سکتا ہے. جس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ بادشاہ وقت چونکہ لوگوں کی بہنوں کو نہیں چھیڑتا اور ان کو رہا کر دیتا ہے اور بیویوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تم سے اگر پوچھے تو تم کہنا میرا بھائی ہے. حالانکہ وہ شوہر تھے، لیکن یہ بہن بھائی کا رشتہ یہ اسلامی رشتہ ہے، نہ کہ یہ رشتہ مناکحت کا رشتہ. مناکحت کے رشتے میں بیوی شوہر ہے، مگر اسلامی رشتے میں بھائی بہن مصلحت کے تحت اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. حکومت کی طرف سے عوام پر بے شمار ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، ان ٹیکسز کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر ادا کریں تو کوئی اجر ملے گا، اگر ادا نہ کریں تو کیا گناہ ملے گا؟ ٹیکس کا نظام باطل ہے اور سراسر کتاب و سنت کے خلاف. ایک حاکم کی ذمہ داری زکوٰۃ وصول کرے اور زکوٰۃ پوری طاقت سے وصول کرے، ایک ایک پیسہ وصول کرے. یہ نظام اللہ نے رکھا ہے، اور اگر زکوٰۃ حاکم دیانتداری سے وصول کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ رب العزت ہر نظام کو بہتر جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے. یہ نظام ہمارا ایمان ہے کہ اگر یہ صحیح معنی میں قائم ہو تو معاشرے سے فقر ختم ہو سکتا ہے. حکومت کا جو ایک کاروبار ہے سلطنت کا، وہ صحیح معنی میں چل سکتا ہے اس زکوٰۃ کے نظام سے. بے برکتی اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہے اور ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، حالانکہ ٹیکس زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر لیے جاتے ہیں. زکوٰۃ تو 2.5% ہے اور ٹیکس تو سیل ٹیکس اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس، یعنی جمع ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. مگر پھر بھی گورنمنٹ روتی ہے اور قرضے لیتی ہے، اس لیے کہ یہ شریعت سے بغاوت ہے گورنمنٹ. تو شریعت میں زکوٰۃ کا نظام ہے، اس کو صحیح معنی میں نافذ کرنے میں اگر کامیاب ہو جاؤ تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ کے نظام میں کوئی نقص نہیں ہے. اور ٹیکس جو حاکم ٹیکس لگاتا ہے وہ شریعت کی نگاہوں میں بہت ہی بدترین حاکم، جس کی دلیل پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ماعز اسلمی کو جب سنسار کیا گیا اس موقع پر فرمایا تھا کہ ماعز اسلمی جس سے زنا کا عمل سرزد ہو گیا تھا، صحابہ نے کہا کہ اس نے کیوں اپنے آپ کو رسوا کیا، پردہ ڈال دیتا، ظاہر نہ کرتا اپنے آپ کو، خام خواہ اپنے آپ کو ظاہر کیا. اب نتیجہ یہ کہ اس پر پتھر مارے گئے، رجم کیا گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماعز اسلمی کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لقد طاب توبۃ
لو تابہ صاحب مقسم لوسعت، کہ ماعز اسلم نے ایسی توبہ کر گیا ہے کہ یہ توبہ اگر صاحب مقص کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے. صاحب مقص دو انسان ہیں، ایک ٹیکس خور حاکم جو ٹیکس لگاتا ہے، اس کا معنی ٹیکس خور حاکم کا ٹیکس لگانا یہ زنا کے عمل سے زیادہ خطرناک ہے. صاحب مقص کا دوسرا معنی بتہ خور جو طاقت کے زور پہ، اسلحے کے زور پر لوگوں سے مال چھینتا ہے، وہ بھی صاحب مقص ہے. اس کا معنی اس کا یہ عمل زنا کے عمل سے بھاری ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ہی خطرناک عمل. باقی رہا آپ کا سوال، اگر ہم ٹیکس ادا کریں تو اس کا ہمیں اجر ملے گا؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا ایسے حاکم ہوں گے کہ تم پر ظلم کریں گے اور تمہارا مال تم سے چھینیں گے. صحابہ نے کہا ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ تم صبر کرو. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تم صبر کرتے ہوئے جو مال وہ مانگتے ہیں، چھینتے ہیں، وہ تم ان کو ادا کرتے ہو تو یقیناً اس حدیث کی اتباع کا بڑا اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا. تاہم اگر کسی گناہ میں ملوث ہوئے بغیر ٹیکس بچا سکتے ہیں تو بچا لیجیے، تاکہ یہ مال جو بڑی محنت سے انسان حاصل کرتا ہے اس کو دینی کاموں میں، دعوت کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں، مساجد کی تعمیر میں صرف کر سکے. بہت سی مددات ہیں، بہت سے مصارف ہیں جہاں استعمال کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی امر حرام کے ارتکاب کے بغیر اگر ٹیکس سے بچا جا سکتا ہے تو ضرور بچ جائے، تاکہ یہ پاکیزہ پیسہ دین کے کام آ سکے. اللہ اعلم. نشہ آور اشیاء یعنی پان، گٹکا، نسوار اور سگریٹ وغیرہ استعمال کرنا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ حرام ہے. ان میں سے کوئی چیز حلال نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں نشہ آور ہیں. آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگوں کو نشہ نہیں آتا، آپ ان کو کھلا کر دیکھیں جو اس کے عادی نہیں ہیں، جو تمباکو نہیں کھاتے، انہیں آپ کھلا کر دیکھیں. اچھا، پھر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی بڑی مقدار اگر نشہ پیدا کر دے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. یعنی کسی کو 2 کلو تمباکو اکٹھا آپ کھلا دیں تو کیا اس کا حال ہوگا؟ یقیناً وہ نشے سے گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. تو اس کی پھر ایک چٹکی بھی حرام. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس چیز کا فرق نشہ پیدا کر دے اس چیز کی چٹکی بھی حرام ہے. فرق ایک پیمانہ ہے جو 60 سا کا ہوتا ہے، 60 سا کا ایک فرق ہوتا ہے، اور ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے. اب 60 کو 2.5 سے ضرب دیجیے، کیا بنتا ہے؟ اتنی مقدار میں اگر نشہ آور چیز نشہ پیدا کر دے تو اس کی ایک چٹکی بھی حرام ہے. تو یہ تمباکو اور یہ پان اور یہ ہر چیز جو آپ نے نام لیے، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، یہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہیں. جی. اگر کوئی پولیس والا پکڑنے اور چھوڑنے کے لیے پیسے طلب کرے تو اس کو پیسے دینا کیا رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ اسی طرح کوئی نوکری لگوانے کے لیے پیسے طلب کرے تو کیا اس کو پیسے دینا جائز ہے؟ رشوت بنتی ہے 2 بنیادوں سے. ایک یہ کہ آپ کسی کا حق، جو حق کسی اور کا ہے، اس کا مستحق کوئی اور ہے، اور وہ اپنے نام کرنے کے لیے آپ پیسہ دیں، اور جو دوسرا شخص ہے وہ حق آپ کو دینے کے لیے، حالانکہ وہ کسی اور کا حق ہے، آپ کو دینے کے لیے پیسہ لیتا ہے، تو دینے والا راشی ہے اور لینے والا مرتشی ہے. یہاں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اور راشی المرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن جو 2 صورتیں آپ نے پوچھی ہیں ان میں کسی کا حق آپ نہیں مار رہے. پولیس والا اگر آپ سے رشوت طلب کر رہا ہے تب آپ کی جان چھوٹے گی، تو آپ اس کو اگر دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے تو آپ راشی نہیں ہیں، وہ مرتشی ہے، اس کا وبال اسے ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر کوئی چیز کسی دفتر میں کوئی کام ہے اس کے لیے آپ پیسہ کسی کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہی چیز ہے، وہ کسی کا حق نہ ہو، وہ حق آپ ہی کا ہو، آپ ہی کا حق ہو. اور وہ حق آپ کو حاصل ہوتا ہے کب؟ جب اس کو پیسہ کھلاتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ یہ حق آپ کا ہے، یہ پلاٹ آپ کا ہے، یہ کاغذ آپ کا ہے، مگر وہ پیسہ طلب کرتا ہے کہ ہمیں کچھ کھلاؤ، پھر آپ کو دیں گے. حق آپ کا ہے، کسی کا حق آپ نہیں مار رہے. تو اس صورت میں بھی آپ راشی نہیں ہیں، وہ مرتشی ہے،
اور اس کا سارا وبال اسی شخص پر ہوگا جو پیسہ کھا کر وہ کام کر رہا ہے۔ آپ کے خطبے میں سنا گیا ہے کہ اگر ایک عالم فاجر و فاسق ہو تب بھی اس کے عمل کو نہ دیکھا جائے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد نہیں یہ کب سنا آپ نے، بہرحال یعنی طلب علم کے لیے خالی فسق و فجور، یعنی ایک شخص کسی برائی کا مرتکب ہے، مثلا ایک عالم ہے سگریٹ پیتا ہے یا تمباکو والا پان کھاتا ہے، تو یہ معصیت ہے اور فسق و فجور ہے۔ ایسے شخص سے طلب علم کی جا سکتی، علم لیا جا سکتا اس سے۔ لیکن اگر ایک عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، شیخ الاسلام کہتا ہے، اور وہ کسی بدعت کا مرتکب ہے، تو چاہے اس کے پاس زمین سے آسمان تک علم ہو، اس سے علم حاصل کرنا ناجائز ہے۔ تو اب معصیت میں فرق کریں، ایک عام گناہ ہوتا ہے اور ایک شرک و بدعت ہوتا ہے۔ مشرک یا مبتدع عالم سے علم طلب کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر مجرد معصیت ہے، کسی گناہ کا ارتکاب ہے، تو اس سے آپ اگر علم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے نہ لیں، لیکن جواز کی حد تک درست ہے۔ لیکن اگر مبتدع ہے یا شرک کا مرتکب ہے تو پھر اس کے قریب جانا بھی ناجائز ہے۔ اس کے قریب جانا اس کی تائید ہوگی، اس کی بدعت کی تائید ہوگی، اور یہ چیز دین اسلام کی غیرت کے خلاف ہے۔ ایسے شخص سے قطعاً علم نہ لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے 1000 سے زائد محدثین سے علم لیا ہے، اور ایسے کسی عالم سے علم نہیں لیا جو عمل کو ایمان نہیں مانتا۔ اس دور میں یہ بڑا ایک معرکۃ الآراء اختلافی مسئلہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ عمل ایمان میں شامل نہیں ہے، اور کچھ محدثین کا نظریہ تھا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، جمہور محدثین کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی تھا کہ عمل ایمان ہے، ایمان میں داخل ہے، اور یہی درست ہے، دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی عالم جو عمل کو ایمان نہیں مانتا، اس سے میں نے حدیث نہیں لی۔ تو یہ ایک دینی غیرت ہے۔ تو گناہ میں آپ فرق کر لیں، گناہ اگر صرف معصیت کی حد تک ہے تو ایسے عالم سے علم لیا جا سکتا ہے، لیکن گناہ اگر بدعت اور شرک کی حدود کو چھو رہا ہے اور وہاں تک پہنچا ہوا ہے تو اس کے قریب جانا، اس سے دوستی رکھنا، اس سے علم لینا، اس کی توقیر کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور باطل ہیں۔ گلشن میں بہت ہوا، وہاں مسلک کی مساجد بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر میت کو لے کر جاتا ہے، وہاں پر برادری موجود ہے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ وہاں پر کیا ہے؟ برادری موجود ہے۔ اچھا، دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں ان پر آپ توجہ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے جنازے میں 40 موحدین شامل ہوں اور گواہی دیں اور اس کے لیے دعا کر دیں تو اللہ ان کی سفارش قبول کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں 2 صفوں کا ذکر آتا ہے کہ جس کے جنازے میں 2 صفیں بن جائیں لیکن ہو موحدین اور وہ شفاعت کریں اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ میت کے مخلص ہیں یا نہیں؟ یہاں برادری اگر صاحب عقیدہ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں لے کر جہاں برادری ہے، تو یہ میت کے ساتھ خیر خواہی نہیں، اس کا یہ آخری سفر مرنے کے بعد سب سے بڑا احسان میت پر یہ ہے کہ اس کا غسل اور اس کا جنازہ اور اس کی تدفین بالکل سنت کے مطابق، اور اس کے جنازے میں وہ افراد شریک ہوں جو صاحب توحید ہوں، تو ان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ آخری وقت بہت ہی ایک نازک وقت ہوتا ہے، تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی برادری کو دیکھیں اور دیکھیں کہ زیادہ جھمگٹا کہاں ہوگا تاکہ شہرت ہو کہ فلاں کے جنازے میں 10,000 آدمی شریک تھے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کہیں تھوڑے افراد بھی ہیں لیکن موحد ہیں تو اس کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اہل توحید کی دعا اور ان کی شفاعت قبول کرتا ہے، کسی اور کی قبول نہیں کرتا۔ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں مرد یا عورت کی نماز میں فرق ہو، قیام میں فرق ہو، رکوع میں فرق ہو، سجود میں فرق ہو، کوئی فرق نہیں۔ صرف چونکہ عورت مستورہ ہے اور لباس سے اس کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، تو لباس کی چند پابندیاں ہیں عورت کے لیے، مثلا ٹخنے سے نیچے ہونا، پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہوں،
اور سر بھی پوری طرح ڈھکا ہو. مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذرۃ المؤمن انصاف ساقیہ، کہ ایک مومن کا لباس آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے، نیچے بھی کر سکتا ہے لیکن ٹخنے تک، اس سے نیچے نہیں. لیکن عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی نیچے ہو اور بہت ہی نیچے ہو. ام سلمہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا کہ میں کتنا نیچے اپنا لباس رکھوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹخنے ڈھانپ کے رکھو، پاؤں ڈھانپ کے رکھو. تو کہا کہ پاؤں سے ایک بالشت زیادہ کر لوں تاکہ بالکل پاؤں کھلنے کا امکان ہی نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے ایک بالشت. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی اگر ہوا چلتی ہے تو پاؤں کھلنے کا، برہنہ ہونے کا امکان ہے، میں ایک گز اگر کر لوں، پورا ایک ہاتھ. تو فرمایا کہ ہاں ایک ہاتھ تک بھی کر سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں تک ایک عورت کے لیے پابندی کا ذکر ہے. تو کچھ لباس کے فرق ہیں، باقی قیام میں، رکوع سجود میں، تشہد میں، سلام پھیر میں، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے شیخ بدیع شاہ راشدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس فرق کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث تو کیا، کوئی موضوع حدیث بھی نہیں. اس کے بعد فرماتے تھے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کل تم کو موضوع حدیث بنا کر لے آؤ کہ جو موضوع حدیث ہے ایک نہیں، اب تک کسی نے بنائی نہیں، کوئی موضوع حدیث بھی موجود نہیں. جی اگر قریب میں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہ ہو تو غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا الگ سے وہاں جا کر نماز پڑھنی جائے؟ دیکھیں، امامت کے لیے صحت عقیدہ ضروری ہے. امام ایسا ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور خاص طور پہ توحید کے تعلق سے. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے ہمارے پاکستان میں، اکثر جو ائمہ ہیں وہ کسی سلسلے سے منسلک ہے. سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی یا قادری ہے، اور یہ سلسلے سارے کے سارے صوفیاء کے سلسلے، تصوف ہے ان میں. اور تصوف میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود انتہائی خطرناک عقیدے، یہ ان کا حصہ ہے باقاعدہ، جس میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خالق مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ حلول ہے. ایسے لوگوں کو صوفیہ حلولیہ کہا جاتا ہے. ہر چیز میں اللہ، ہر جگہ اللہ. حالانکہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کی ذات عرش پر ہے، اور اس کا علم، احاطہ، قبضہ اور قدرت پوری کائنات پر ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے، لیکن بذات ہی وہ عرش پر مستوی ہے. یہ وہ سچا عقیدہ جو کتاب و سنت نے ہمیں دیا. لیکن ان تصوف کے سلسلوں میں اللہ تعالیٰ کا حلول کرنا مخلوق میں، ہر جگہ ہونا، ہر چیز کا اللہ ہونا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، بڑے خطرناک عقیدے. تو خاص طور پہ چونکہ تقریباً ہر مسجد میں یہ عقیدے موجود ہیں اور اس تصوف کے سلسلے کے حاملین موجود ہیں، اس لیے ایسے شخص کے پیچھے خاص طور پہ نماز بالکل نہیں ہوگی. امامت کے لیے آپ صحیح العقیدہ شخصیت کا انتخاب کریں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اور آپ نے دوسری بات پوچھی، اگر صحیح العقیدہ امام نہ ہو تو اپنے گھر میں آپ نماز پڑھیں. اگر آپ تنہا ہیں، آپ اذان کہیں، آپ تکبیر کہیں اور نماز شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے پیچھے فرشتے کھڑا کر دے اللہ تعالیٰ. گھر کے افراد ہیں، آپ ان کو جماعت کرائیں، بھائی ہیں، والد ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، والدہ ہے. خواتین پیچھے کھڑی ہو جائیں اور مردوں کی صف آگے بن جائے اور جماعت ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس علاقے میں یعنی یہ توفیق دے دے کہ مسجد کی تعمیر ہو. ہر علاقے میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ مسجد کی تعمیر ہو جائے، نمازوں میں آسانی ہو اور دعوت کا سلسلہ بھی وہاں سے چل نکلے. کیا تہبند کو نماز کے دوران دبوچنا منع ہے؟ تہبند کا ٹخنے سے اوپر رکھنا صرف نماز میں ہے یا عام حالات میں؟ یہ دبوچنے سے کیا مراد؟ سمیٹنا ہوگا یعنی تہبند کو دبوچنا، یہ پہلی بار سنا ہے. اگر مقصد ان کا یہ ہے کہ اوپر جو موڑنا ہے، جو اوپر موڑا جاتا ہے، تو بھائی تہبند یعنی بنتا ہی موڑنے سے ہے. یعنی وہ جو تہبند انسان باندھتے ہیں تو جب تک موڑے نہ وہ بنتا نہیں ہے، وہ سیٹ نہیں ہو سکتا. میرا خیال یعنی انصاف کی یعنی کے سامنے وہ حدیث ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑوں اور بالوں کو فولڈ کرنے سے منع کی. نہان ان نقد
النقد الشعر والثياب، کپڑوں اور بالوں کو فولڈ کرنے سے اور موڑنے سے منع کیا. تو تہبند اگر باندھتے ہیں تو اس کو اوپر سے موڑا جاتا ہے، تو اوپر سے موڑنے میں کوئی حرج نہیں. اگر ایک چیز بندے کے جسم کے ساتھ اور کمر کے ساتھ ٹکتی ہے موڑ کر، تو موڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نیچے سے نہ موڑا جائے، کپڑے کو نیچے سے نہ موڑا جائے، یہ منع ہے. اگر کپڑا آپ کا لمبا ہے تو آپ اس کو کٹوا کر نماز پڑھیں تاکہ موڑنے کا جو ایک محظور ہے اس سے آپ بچ سکیں. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ نماز قائم ہے، موجود ہے، اور آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تو آپ اس وقت کے لیے موڑ دیں، کیونکہ موڑنے کی وہ وعید نہیں ہے جو ٹخنے ڈھانپنے کی وعید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، اس کو کبر کہا گیا. تو یہ احکام زیادہ سخت ہے بنسبت فولڈ کرنے کے، تو وقتی طور پر فولڈ کر لے تاکہ ایک وقت گزر جائے. اس کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ اس اپنے کپڑے کو کاٹ لے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ نماز کا فریضہ ہے. اور آئندہ یہ احتیاط کرے کہ جب بھی کپڑے کا ناپ درزی کو دے تو ٹخنے سے اوپر رکھ کے ناپ دے، کیونکہ نماز تو ہر وقت آپ نے پڑھنی. اور ویسے ٹخنے کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں کا کھلا ہونا ضروری ہے مردوں کے لیے. اسی طریقے سے جو دبوچنے کا لفظ ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تہبند باندھی ہوئی اور سجدے پہ جا رہے ہیں تو آگے سے پکڑ کر پھر دبوچتے ہیں، سیٹ کر کے جاتے ہیں. اس کے بغیر اگر سجدہ ممکن ہو نا تو اس کے بغیر کر لیجیے، کیونکہ یہ نقص کے زمرے میں آ سکتا ہے. اگرچہ اس میں علت یہ ہوتی ہے کہ کہیں اٹک نہ جائیں اور الجھ کر پاؤں گر نہ جائے تاکہ اوپر کر کے اور اس کو سمیٹ لیا جائے، لیکن یہ سمیٹنا بھی نقص کے زمرے میں آ سکتا ہے. ایسا اگر نہ ہو تو زیادہ بہتر. کیا امام کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. ٹوپی پہننا امام کے لیے مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کی زینت کا حکم اللہ نے دیا ہے. خضوع زینتکم عند کل مسجد، اور زینت میں ٹوپی داخل اور شامل. جب آپ کسی معتبر جگہ پر جاتے ہیں تو باقاعدہ آپ ٹوپی اوڑھ کر جاتے ہیں، اور اس کو ایک مروت کے امور میں بھی شمار کیا گیا ہے. تو زینت اختیار کرنی چاہیے. تو ایک امام زینت اختیار کر کے جماعت کرائے، لیکن بالفرض اگر نماز کا وقت ہو، ٹوپی موجود نہ ہو تو کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ کاشف الراس اور ننگے سر بھی جماعت کرا سکتا ہے. آزان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا درود پڑھنا چاہیے؟ اسی طرح قرآن مجید میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا درود پڑھنا چاہیے؟ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام آئے تو درود نہیں پڑھنا چاہیے، اور جب اذان ختم ہو جائے پھر پڑھیں آپ. اس کی دلیل پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے. کیونکہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ نبی علیہ السلام کا نام سن کر تو درود پڑھنا چاہیے، یہاں کیوں نہ پڑھے؟ اس کا جواب نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو. تو وہ درود جو آپ اس وقت نہیں پڑھ سکے وہ آپ اب پڑھ رہے ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے، یعنی شریعت جو چاہتی ہے، جو آرڈر دیتی ہے، ہم نے وہ قبول کرنا. اور اثر یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام جب بھی آئے تو درود پڑھنا چاہیے. لیکن اذان میں آپ سنیں تو درود نہ پڑھیں اور وہی کہیں جو مؤذن کہتے ہیں. جب اذان ختم ہو چکے پھر آپ درود پڑھیں. نبی علیہ السلام کا حکم یہی ہے. باقی رہا سوال قرآن کی تلاوت میں، اگر نبی علیہ السلام کا نام آ جائے تو اگر یہ تلاوت نماز میں ہو رہی ہے، اور نماز کی 2 قسمیں فرض اور نفل، فرض میں ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام کا نام آ جائے پھر درود نہیں پڑھنا، کیونکہ فرائض میں کسی چیز کا اضافہ اپنی رائے سے جائز نہیں ہے. پھر آپ خاموش رہیں. نفل میں درود پڑھ سکتے ہیں، نفل میں وسعت ہے اور درود آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کا نام آ جائے نفل میں پڑھ لیں، اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بھی درود پڑھنا ضروری اور فرض ہوگا. اور اس کی اہمیت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر درود نہ پڑھے اور کسی موقع پر بھول جائے تو ہو سکتا ہے اسے قیامت کے دن جنت کا راستہ بھلا دیا جائے. بھٹکتا پھرے، جنت کو تلاش کرتے ہوئے بھٹکتا پھرے، اور کتنی اس کو پریشانی ہو سکتا ہے اس کو جنت کا راستہ بڑھا دیا گیا ہو. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں اتارے گا،
اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں 10 بار درود شامل کر لے تو اس کی میں قیامت کے روز ضرور شفاعت کروں گا۔ تو یہ نبی اسلام ہمارے محسن ہیں، اور یہ ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے احسان کا بدلہ اس درود اور دعا کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیں۔ کیا مؤذن اور امام دونوں کا اپنے کام کے اجرت لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن اجرت کی شرط نہ رکھے ہو کہ میں اذان دوں گا اس تنخواہ پر، یہ امام بنوں گا اس تنخواہ پر، یہ شرط نہ رکھے، بلکہ جو اہل علاقہ مسجد کے جو ارباب حل و عقد ہیں انہوں نے ایک شخص کو متعین کر دیا نماز کے لیے اور امامت کے لیے، اب اس کا کام یہی ہے تو وہ خود ان کو احساس ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ اس شخص کے جو روزگار کا انتظام وہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اس کا وقت ہم نے لے لیا، اگر یہ وقت ہم نہ لیں تو یہ کاروبار کر سکتا ہے، باہر اپنا کام کر سکتا ہے، ہم نے اس کو کام سے روک دیا اور یہ وقت لے لیا، تو پھر ارباب حل و عقد جو مسجد کے منتظمین ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ اس کو اتنا دے ان کو کہ جس سے اس کی کفالت ہو سکے اور اس کے بچوں کا انتظام، اس کے گھر بار کا انتظام اچھے طریقے سے چل سکے۔ اس کی دلیل نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے مکہ مکرمہ میں ابو محذورہ کو مؤذن مقرر کیا تھا، حالانکہ نبی اسلام کا فرمان ہے ایسا مؤذن رکھو جو اپنی اذان پر اجر نہ لے، آپ نے ابو محذورہ کو مکہ مکرمہ میں اذان کی ڈیوٹی دی تھی، اور جب تک اللہ کے پیغمبر مکہ میں رہے ابو محذورہ اذان دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو محذورہ کو ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی، مؤذن کو آپ نے یہ پیسے دی، یہ چاندی دی آپ نے، تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک مؤذن یا امام شرط لگائے کہ میں اتنے پیسے لوں گا یہ درست نہیں ہے، تو دینے اور لینے میں فرق ہے، اگر وہ شرط لگا کر طلب کرتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر اہل علاقہ اور ارباب بست و کشاد اس کی ضروریات کو دیکھ کر اس کا ایک وظیفہ مقرر کرتے ہیں تو وہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سجدے کیا کرتے تھے، جب نماز شروع کرتے اور جب پوری قرات سے فارغ ہو جاتے۔ تو فرض نماز میں سورۃ الفاتحہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا امام سجدہ کرے تب پڑھنا مسنون ہے؟ سورہ فاتحہ فرض ہے امام کے لیے اور مقتدی کے لیے ہر نماز میں، شریعت نے سورہ فاتحہ فرض قرار دی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فرض قرار دی ہے قیام میں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے محل کا تعین نہیں کیا، یہ کہا کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی، یہ نہیں بتایا کہ کب پڑھنی، یہ نہیں بتایا، قیام میں آپ نے پوری کرنی، اس لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر آیت پر ٹھہرتا ہے، اس کے وقف میں آپ سورہ فاتحہ وہ آیت پڑھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مستحسن ہے۔ اگر وہ وقف نہیں کر رہا اور کوئی سانس نہیں لے رہا بلکہ جلدی اگلی آیت شروع کر دیتا ہے تو آپ امام کی قرات کے دوران قرات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ امام کے اس آخری سجدے کا انتظار کیا جائے، اس سجدے کا شریعت نے ذکر کیا ہے، لیکن کسی طویل سجدے کا ذکر نبی علیہ السلام کے فرامین سے یا سلف صالحین کے عمل سے نہیں ملتا، یعنی قرات آپ ختم کرتے، تھوڑا سا آپ سانس لیتے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے۔ کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ اس سجدے کا مقصد مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی مہلت دینا ہے، واللہ اعلم، میری نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، یہ فرضیت شریعت نے رکھی ہے، لیکن کب پڑھنی ہے اس کا تعین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب میں جہری قرات کر رہا ہوں فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بأم القرآن، کہ جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو تم میری قرات کے دوران کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام کی قرات کے دوران مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے سختوں کا تکلف یہ میرے ناقص علم کے مطابق کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ اس سجدے کا مقصد مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع دینا ہے۔ چھوٹا سا سجدہ ہوتا ہے، تھوڑا سا سانس لینا اور پھر رکوع میں چلے جانا، یہ اس حد تک تو ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے لیے طویل سجدہ میرے ناقص علم کے مطابق کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تشہد میں انگلیاں کس طرح رکھیں آپ اشارہ کرتے بتا
دو طریقے ہیں، ایک دوران تشہد انگلی کو کھڑا کرنا، یقیموں کے الفاظ ہیں کہ انگلی کو آپ کھڑا کرتے تھے، کھڑا کریں۔ بعض حدیث میں انحناء کا ذکر آتا ہے کہ تھوڑا سا خم دے کر کھڑا کریں، یہ خم والی حدیث ضعیف ہے، اور کھڑا کرنے والی حدیث زیادہ قوی ہے۔ اور اس میں ایک مصلحت اور بھی ہے کہ کھڑا کرنے کی صورت میں انگلی کا رخ پورا قبلے کی طرف ہوگا، انحناء کریں گے تو زمین کی طرف ہوگا، کھڑا کریں گے تو انگلی قبلے کی طرف ہوگی۔ تو یہ ہے ایک حالت انگلی کے اشارے کی۔ دوسرا، بعض حدیث میں انگلی کی تحریک اور اشارے کا ذکر ہے، وہ دعا کے ساتھ مقید ہے، یشیر و یدعو، کہ اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگتے جاتے اور انگلی سے آپ حرکت تحریک بھی فرماتے۔ تو اب بعض حدیث میں اقامت الاصبع کا ذکر، انگلی کو کھڑا کرنا، اور بعض میں اشارہ اور تحریک کا، انگلی کو ہلانا۔ ان دونوں حدیث میں تطبیق یہ ہے کہ آپ شروع میں انگلی کھڑی رکھیں اور جب دعائیں شروع ہو جائیں تو انگلی کی تحریک آپ شروع کر دیں۔ تو اس طرح ان دو مختلف احادیث میں جمع اور تطبیق کی شکل ممکن ہوگی۔ انحناء والی حدیث اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ جی، کیش اور ادھار کاروبار میں قیمتوں کے فرق میں کیا سود کا اثر شامل ہے؟ یہ سودا درست ہے تین چیزوں کے تعین کے ساتھ۔ ایک یہ کہ سودا کیا ہے، کس چیز کا، کیا خرید و فروخت ہو رہی، وہ مال متعین ہو کہ یہ مال اس کا سودا ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی قیمت متعین ہو، جو بھی ہو، نقد ہو یا ادھار ہو، نقد کی جو قیمت ہے وہ اس کا تعین ہو، یا ادھار اگر دینا چاہ رہے یا لینا چاہ رہے اس کا تعین ہو، بے شک کمی بیشی اور تفاوت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک قیمت طے ہو، دوسری ختم ہو، دونوں قیمتوں کا ابہام نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر ادھار سودا ہو رہا ہے تو مدت کا تعین ہو، یہ سودا کتنے عرصے کے لیے ہے، اور یہ رقم کی ادائیگی 6 ماہ میں ہوگی، 1 سال میں ہوگی، مدت کا تعین ہو۔ جب یہ تین چیزیں متعین ہو جائیں تو پھر یہ سودا درست ہے۔ اس کے بعد اس میں کمی بیشی کرنا، کوئی تبدیلی کرنا، وقت سے پہلے اگر مال یا قیمت دے دی تو اس میں کمی کر دینا، وقت کے بعد اگر دی تو اس میں اضافہ کرنا، اس قسم کی کمی بیشی کی صورتیں ابہام پر منتج ہوتی ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ سارا معاملہ صراحت کے ساتھ ہو۔ اور اگر سودے میں یہ چیز طے ہو کہ اتنی مدت ہے، لیکن اگر اس میں تاخیر ہوئی تو اتنا اضافہ ہوگا، اور ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اضافہ نہیں ہونے دوں گا، سودا کر لیتا ہوں، تو چونکہ یہ سودا ایک باطل شرط پر قائم ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ایگریمنٹ میں یا معاملے میں ایسی کوئی شرط جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس شرط پر سودا نہیں ہو سکتا۔ گو آپ کو یقین ہو کہ میں مدت بڑھنے نہیں دوں گا، لیکن پھر بھی چونکہ شرط باطل ہے اس لیے پھر سودا درست نہیں ہوگا۔ تین چیزوں کا پورا تعین ہو بغیر کسی ابہام کے، پھر یہ درست ہے۔ واللہ اعلم۔ ویسے مسلم علماء کا اختلاف ہے اور بہت سے علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے آج دنیا میں تقریباً ہر اسلامی ملک میں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، امارات وغیرہ، ہر ملک میں یہ قسطوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ باقی ہمیں ایک تشویش یہ ہے، یہ سودا اگر بینک کے ذریعے ہے تو چونکہ یہ ایک ریلیف آپ لے رہے ہیں اور ایک سہولت آپ لے رہے ہیں ایک ایسے ادارے سے جو کہ سودی ہے، تو سودی ادارے سے کوئی سہولت لینا یہ محل نظر ہے۔ اگر یہ کام کوئی دکاندار کر رہا ہے، کوئی کمپنی کر رہی ہے تو پھر جواز کی شکل ہے، لیکن سودی ادارے سے نہیں، کیونکہ سودی ادارے سے آپ ایک سہولت لے رہے ہیں جو کہ درست نہیں۔ ویڈیو درست دیکھنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ویڈیو کی اساس فوٹو ہے، تصویر ہے، اور تصویر کے احکام بڑے سخت۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا شد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ سب سے سخت عذاب قیامت کے مصورین کو ہوگا، اور فرمایا کہ انا شد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ پیدا کرتے ہیں، یہ تصویریں بناتے ہیں یا بنواتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مصور کو بلایا جائے گا اور اس کی تصویر کو بھی، اور اللہ فرمائے گا کہ اس میں روح پھونکو، ڈھانچہ تم بنائے تھے آج روح پھونکو۔ تو پھر یہ معاملہ بہت ہی جو ہے وہ سخت وعید کا حامل ہے۔ ان وعیدوں کو پڑھ کر یقیناً دل کانپ اٹھتا ہے کہ تصویر سے انسان کوئی شغل رکھے یا تصویر بنائے یا بنوائے کسی مقصد کے خاطر، یعنی دروس وغیرہ ہیں یا دعوت کی ایک مہم ہے،
بھائی تصویر کی جو حرمت کی اساس اس پر غور کرو. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا کوئی ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، فلمیں بنوا رہے ہیں، یہ فلمی ایکٹر کی فوٹو لے رہے ہیں، یہ ایکٹرز کی فوٹو لے رہے ہیں. یہ تو نہیں. میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ ایک فلمی ایکٹر کی فوٹو کی بجائے ایک عالم کی فوٹو زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کی فوٹو میں تقدس ہے. تصویر کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ شرک کا ظہور. یعنی قوم نوح میں جو شرک آیا وہ انہی مجسموں کی بنا پر اور تصویروں کی بنا پر آیا. آہستہ آہستہ ان کا لوگوں نے احترام کیا، پھر ان کی اولادیں آئیں، انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر غلو اختیار کیا حتیٰ کہ ان کی پوجا شروع ہو گئی. تو یہ پوجا کسی ایکٹر کی نہیں ہو سکتی، ہاں ایک عالم کی ہو سکتی، جس کا تقدس، جس کا احترام آپ کے دل میں ہو. آپ کے گھر میں اس کی فوٹو ہے تو آگے چل کر وہ فوٹو آپ کی اولادوں کو، پوتوں کو گمراہ کر سکتی ہے. اس لیے یہ شناعت ایک عالم کی فوٹو میں زیادہ ہے. جو آپ کا سوال ہے، اگر ایک عالم کی ویڈیو جو ہے وہ کوئی درس کی کیسٹ ہے، اسے دیکھنا کیسا ہے، تو یہ دیکھنا یہ چھوٹا ایک معذور ہے، اور بنوانا اور بنانا یہ بڑا گناہ ہے. دیکھنے کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے، دیکھی جا سکتی ہے. اگر جو دیکھنے میں اس فوٹو کی ایک تائید کو مشہور کرنے والی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال کسی درس سے استفادہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن بنانا اور بنوانا یہ تصویر کے زمرے میں ہے اور درست نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر زمزم کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام کا ایک معلق مشکیزے سے جو چھت سے لٹک رہا تھا اس کو آپ نے کھولا اور اس میں سے پانی پیا. جائز ہے، درست ہے. کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، لیکن یہ مستحب کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر کھائے یا پیے وہ قے کر لے. یعنی یہ ایک وعید ہے، ایک زجر، ایک ڈانٹ اور توبیخ کا انداز ہے، لیکن جواز کی احادیث موجود ہیں اور صحابہ کا عمل بھی موجود ہے. کیا مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا امیر مقرر کیے بغیر زندگی بسر کریں؟ یہ امیر مقرر کیسے ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھ نہیں سکا. امیر مقرر کیسے ہوتا ہے؟ امارت کا نظام یہ ایک وہمی نظام ہے، کسبی نظام نہیں. آج کل لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہماری سیاست قیام خلافت. یہ نعرہ غیر شرعی. خلافت قائم ہوتی ہے، کی نہیں جاتی. ایک داعی اپنے گھر سے نکلے خلافت قائم کرنے کے لیے، ایسا نہیں. آپ کا کام وہ ہے جو انبیاء نے کیا، اور وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. دعوت دیں، لوگوں کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو خلافت اور امارت کا نظام قائم کر دے گا. اس کے لیے ایک انسان کوشش کرنے کی حجت لے کر کوشش کرے، آگے بڑھے، تو پھر آگے بڑھ کر بہت سے مفاسد اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کئی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی کو لے لیجیے، ان کا آغاز قیام خلافت سے ہوا تھا. اب وہ اقتدار قائم کرنے کے لیے اتنا آگے بڑھے کہ جمہوریت کا بت ان کی صفوں میں بھی آ گیا. اور بہت سی جماعتوں کا بھی آپ انتظار کریں گے جو کسی دور میں اقامت خلافت کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اب وہ بھی جمہوری نظام کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جمہوریت میں داخل ہونے والے، آج ہونے والے. تو اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں. ہمارا کام اقتدار قائم کرنا نہیں، بلکہ اس کی راہ ہموار کرنا دعوت کے ذریعے. انبیاء کا مشن یہی تھا. انبیاء جب آتے تو ان کی پہلی نظر یہ نہیں ہوتی تھی کہ زمین پر میں قبضہ کروں اور زمین کا اقتدار حاصل کروں تاکہ اقتدار حاصل کر کے میں اپنی بات منوا سکوں. نہیں، انبیاء نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا کہ توحید کو سمجھو، توحید کو اپناؤ. جب لوگ توحید کو قبول کریں گے اور کرتے جائیں گے اور اللہ سمجھے گا بہتر، مناسب کہ اب یہ لوگ اس منصب کے اہل ہیں اور خلافت قائم ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا. تو یہ قائم ہوتی نہیں، یہ قائم کی نہیں جاتی، بلکہ قائم ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے. نبی علیہ السلام کو مکی زندگی کے شروع میں مکہ کی امارت دی گئی تھی کہ آپ امارت لے لیجئے، مکہ کی حکومت لے لیجئے، اور آپ صرف توحید بیان کریں، مثبت، منفی بیان نہ کریں. یعنی آپ اللہ کی دعوت دیں، ہمارے بتوں پر تنقید نہ کریں. اس بات کی حد تک توحید بیان کریں مگر نفی نہ کریں، ہمارے خداؤں کی نفی نہ کریں. اس کے لیے مکہ کی بادشاہت لے لیں
اور جتنا چاہے چاندی اور سونا لے لیں، بے تحاشا مال لے لیں. فرمایا کہ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پر، پھر بھی میں اپنے اس دعوت سے انحراف اختیار نہیں کروں گا. توحید کی دعوت مکمل کب ہوتی ہے؟ نفی اور اثبات دونوں کے ساتھ. قولوا لا الہ الا اللہ، نفی اور اثبات دونوں ہیں. اثبات کیا ہے کہ اللہ خالق ہے، نفی کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اس بات کیا ہے اللہ رازق ہے، نفی کیا ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. اس بات کیا ہے اللہ عبادت کے لائق ہے، نفی کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ توحید ہے. تو اس کی خدمت آپ کریں، اس کو نشر کی آپ کوشش کریں. باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ اگر قائم کر دے تو اس کی توفیق سے قائم ہو. جتنے بھی استخلاف کے نصوص ہیں ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ خلافت دے گا، ہم خلافت دیں گے، ہم زمین کی وراثت دیں گے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اس وراثت کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ ہمارا کام وہی جو انبیاء نے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت اور سنت کی دعوت، اس کو ہم کریں. باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. جنات کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ کیا جنات انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ جنات کی عمر فکس نہیں ہوتی. جس طرح انسان چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو جنات بھی چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کی عمر فکس نہیں ہوتی. یعنی کئی جنات کا جو ہے وہ مرنا یا مارا جانا جو ہے وہ ثابت اور موجود ہے. اس لیے ان کی عمر کا فکس ہونا، متعین ہونا، یہ درست نہیں ہے. باقی رہا یہ سوال کہ جنات انسان میں داخل ہو سکتے ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں. جو شریر قسم کے جن ہیں یہ انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے، یا بعض انسان کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی جن کو کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں تو پھر وہ ان میں داخل ہو کر ان کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. تو یہ چیز ثابت ہے. اور اس جن کو نکالنا یہ بھی شرعاً ثابت ہے. لیکن نکالیں کیسے؟ یہ قرآن و حدیث کے ذریعے، سحر کے ذریعے نہیں. نبی علیہ السلام نے نہا نشرہ سے روکا ہے. نشرہ کیا ہے؟ اگر جادو ہو جائے یا جن اندر داخل ہو جائے، کیونکہ جادوگر اپنا جادو کرنے کے لیے جنوں سے کام لیتے ہیں، جنوں کا استخدام کرتے ہیں. تو اگر جادو ہو جائے اور جن آپ پہ سرایت کر جائے تو آپ نے فرمایا اس کو جادو سے مت نکالو، اس سے روکا آپ نے. لیکن کتاب اللہ سے، آیات مبارکہ سے، شرعی اذکار سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے جنوں کو نکالنا یہ مستحسن ہے اور ایک بڑی خدمت ہے دین کی. جو لوگ بروکری کا کام کرتے ہیں وہ اپنا کمیشن پرسنٹیج کے حساب سے لیتے ہیں، شریعت میں کتنی پرسنٹیج جائز ہے؟ بروکری میں اپنا کمیشن پرسنٹیج پر لینا درست ہے. یعنی جو بھی طے ہو جائے، المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرط پر ہیں، 1%، 2%، جو بھی طرفین میں طے ہو جائے تو وہ لے سکتے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں. ہو گئی آپ کی برس ہمارے پاس تقریباً 70 کے قریب سوالات آئے ہیں. میرے خیال میں ابھی تک 25 یا 27 سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ چکے ہیں. یا تو یہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ اور آگے، یا پھر آپ شیخ صاحب سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آئندہ کسی پروگرام کو جاری رکھیں گے، کسی آئندہ ماہانہ تحقیقی پروگرام کے اندر ٹائم دے دیں تو ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے. جیسے آپ چاہیں، ابھی کرنا چاہیں، بعد میں وقت لینا چاہیں تو میں تیار ہوں. اگر 10 منٹ اور کر لیں اور پھر اذان ہو جائے اور وضو کا 5 منٹ کا ٹائم دے دیں تو حرج نہیں. یہ ہم مختصر کر لیں. جی ہاں، ہمارے ایک پورا اندازی کے انداز میں ایسا ہے کہ ہر پیج میں سے ایک سوال پڑھ دیتا تو جو بھی آپ تک پہنچ جائے، باقی پھر بعد میں دیکھا جائے. اگر پروگرام سیٹ ہوتا ہے تو پھر اعلان کر دیا جائے. دوبارہ آئیں گے تو اس کا اجر ملے گا آپ کو انشاءاللہ. جو شخص خط بناتا ہے، یعنی کلین شیف کے ابتدا میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ کلین یعنی شیو کرنا اور خط بنانا دونوں ناجائز ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں اوف اللحا کے خلاف ہیں. نبی علیہ السلام کو داڑھی پوری رکھو، تو خط بنانے میں بھی یعنی اوف اللحا کی مخالفت ہے اور شیو کرنا تو بالکل ہی مخالفت ہے. تو ایسے شخص کو امام مقرر کرنا درست نہیں. جس وقت نصب امامت کا وقت ہے کہ امام کس کو رکھا جائے تو دیکھ بھال کے رکھیں. نبی علیہ السلام کا فرمان جو زیادہ قرآن کا قاری ہو اور عالم بالسنہ ہو
اور سنت کو جاننے والا عمل کرنے والا ہو اس کو آپ امام رکھیں. تو ایسے شخص کو امام نہ بنائیں. لیکن بالفرض اگر آپ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہے اور ایک شخص جماعت کرا رہا ہے جو کلین شیو ہے یا خط اس کا بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز آپ پڑھ لیں, کیونکہ یہ فسق و فجور ہے. اور ایسے امام کی امامت میں نماز آپ پڑھ لیں, مگر اس کو مستقل امامت کے منصب پر فائز کرنا درست نہیں ہے. یہ پیغمبر اسلام کے فرامین کے خلاف ہے اور شریعت کے جو امامت کے مقاصد ہیں ان کے خلاف ہے. اگر مغرب کی نماز نہ پڑھی ہو اور عشاء کی نماز ہو رہی ہو تو کس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی جائے؟ جو نماز کی ترتیب ہے, ہماری ترتیب یہ ہے کہ پہلے مغرب پھر عشاء. آپ نے مغرب نہیں پڑھی اور عشاء کا وقت ہو چکا اور عشاء کی جماعت قائم ہے تو آپ مغرب میں شامل ہوں عشاء کی نیت سے, اور پھر جب جماعت ختم ہو آپ کی مغرب ہو چکی تو پھر آپ عشاء بعد میں پڑھیں. اس میں اشکال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ عشاء کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت ہے, کوئی حرج نہیں, 1 رکعت آپ کی نفل کے طور پہ ادا ہو جائے گی, اس کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن نمازوں کی ترتیب بہت ضروری ہے. اگر آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور مغرب کی نماز آپ کو معلوم آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی عشاء کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. صرف شریعت نے ایک شکل کو استثناء دیا ہے اور وہ ہے بھول جانا. جو نماز بھول جائے, آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور آپ کو مغرب بھول چکی, اب عشاء آپ نے پڑھ لی, اب آپ کو یاد آیا کہ آپ نے مغرب نہیں پڑھی تو اس کو شریعت نے قابل معافی قرار دیا ہے. اب آپ مغرب پڑھ لیں, اگرچہ ترتیب معکوس ہو گئی ہے لیکن یہ ایک استثنائی شکل ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور یاد ہے کہ آپ نے مغرب نہیں پڑھی اور عشاء پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ عشاء کی نماز نہیں ہوگی. کیا اس مفہوم کی کوئی حدیث موجود ہے کہ جہاد کا قیامت جاری رہے گا یا ہر دور میں ہوتا رہے گا؟ ہاں, حدیث موجود ہے, الجہاد ماض الی یوم القیامہ. اور ایک اور حدیث میں یعنی جس میں دجال کا ذکر بھی ہے اس وقت تک جہاد قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. لیکن اکثر لوگ اس حدیث کے فہم میں غلطی کھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد ہمیشہ رہے گا, ہر روز ہوگا, ہر گھڑی ہوگا. یہ نہیں ہے, قیامت تک قائم رہے گا. لیکن جہاد ہوگا کب؟ جب اس کی ضرورت ہوگی. جہاد 2 ہیں, ایک جہاد باللسان ہے دعوت کا کام, اور ایک جہاد بالسنان تلوار سے جہاد. شریعت میں اصل جہاد باللسان ہے, یہ ہر آن ہے, ہر روز ہے, ہر گھڑی ہے دعوت کا کام, ہر گھڑی, ہر آن. حتیٰ کہ میدان جہاد میں, میدان قتال میں بھی آپ کا آغاز جہاد باللسان سے ہوگا. دشمن کو دعوت دے اسلام کی اور توحید کی. اس کا نمبر بعد میں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر. میری زبان سے ایک کافر اسلام قبول کر لے یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو. 1000 کفار کے قتل سے میری دعوت سے ایک کافر کا مسلمان ہونا زیادہ مجھے محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. تو دعوت ہر وقت ہے, ہر گھڑی, ہر روز. کوئی آپ غلطی دیکھیں, آپ دعوت کا کام کریں اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کا کام کریں. لیکن جہاد کب ہوگا؟ جب اس کی ضرورت ہوگی. وہ ضرورت کب ہے؟ ہماری دعوت چل رہی ہے, کوئی طاغوت اس دعوت کے راستے میں حائل ہو رہا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہو گیا, رکاوٹ بن رہا ہے, تو پھر اس گردن کو کاٹنے کے لیے, اس سینے کو توڑنے کے لیے, اس غرور کو توڑنے کے لیے آپ تلوار اٹھائیں. جب ہماری دعوت کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں, کیونکہ اصل دین دعوت پر قائم ہے, اصل اساس دعوت ہے. تو یہ اصل چیز ہے کہ دعوت ہر وقت ہے لیکن جہاد بوقت ضرورت ہے. قیامت تک رہے گا لیکن کب ہوگا؟ جب اس کی ضرورت ہوگی. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر وقت جہاد ہوگا, یہ معنی نہیں ہے, بلکہ امت اور وہ طائفہ جہاد میں رہے گا. لیکن جہاد کب کرے گا؟ جب اس کی ضرورت ہوگی. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا شیڈول آپ دیکھ لیں. آپ نے غزوہ احد کی, غزوہ بدر کیا, اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد, ان کے درمیان تقریباً 1 سال کا وقفہ ہے. بیچ میں چھوٹی چھوٹی مہمات ہوئی ہوں گی لیکن ہر وقت تو نہیں, ہر گھڑی تو نہیں. ہر وقت آپ نے دعوت کا کام کیا, ارشاد کا کام کیا, افہام و تفہیم کا کام کیا. لیکن تلوار کب اٹھائی؟ تلوار آپ کی نیام سے کب نکلی؟ جب اس کی ضرورت محسوس ہے. جی, صرف 2 سوالات کے جواب. 5 سال سے میاں بیوی میں بغیر کسی وجہ کے علیحدگی ہے تو کیا ان کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی؟ کتنے عرصے تک علیحدگی سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟
علیحدگی سے طلاق واقع نہیں ہوتی، چاہے 100 سال بھی جدا رہے، طلاق واقع ہوتی ہے 2 صورتوں میں، شوہر طلاق دے دے یا بیوی خلع لے لے، ان 2 صورتوں میں فسخ نکاح ہوتا ہے، باقی تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں ہیں ان کے عمرا اپنے خط کے ذریعے کچھ نکاح فسخ کرتے ہیں، جماعت المسلمین، تو ان کے ہاں کوئی معاملہ ہوگا ایسا، لیکن ہماری شریعت میں فسخ نکاح جو ہے اس کی صرف 2 صورتیں ہیں، مرد کا طلاق دینا اور عورت کا خلع جو ہے وہ لے لینا۔ نماز جنازہ اور نماز عیدین میں رفع الیدین کرنے کی کوئی حدیث بتا دیں۔ عبداللہ بن عباس کا عمل ہے، انہوں نے رفع الیدین کیا اور فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ جب صحابی کسی مسئلے کو سنت کہتے تو اس کا حکم مرفوع کا ہوتا ہے۔ ایک سوال، کیا زکوٰۃ کے پیسے لے کر گھر کی مرمت کرائی جا سکتی ہے؟ اگر گھر کی ایسی ضرورت ہے جو قابل مرمت ہے، مثلا گھر بے پردہ ہے، چھت نہیں ہے اور اس کا بچوں اور اس کا اثر پڑتا ہے دھوپ کا، بارش کا، یا بے پردہ ہے تو اس کو پردہ دار بنانا ہے، یا بعض گھر غیر محفوظ ہوتے ہیں تو اس کو ذرا اونچا کروانا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، تو اس قسم کے مقاصد کے لیے اگر گھر کی تعمیر کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ لی جا سکتی۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔